اور جب میدان محشر میں سارے انسان جنات اکٹھے ہو جائیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور وہ اذان بلالی جو صرف صحابہ نے سنی، ہم نے نہیں سنی، اس دن اللہ ہر مومن کافر کو وہ اذان سنائے گا۔ اور جب بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارے انسان کافر مسلم کہیں گے سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ اور جب وہ فرمائیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر مسلم کافر کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ اور جب لوگوں کے پاؤں زمین پکڑ لے گی اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو انا شافعہم اذا حبسوا، تو میں شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر میری شفاعت پر آگے ان کا حساب شروع ہوگا۔ اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، میری امت جہنم کو لایا جائے گا، یؤتی بجہنم یوم القیامہ، جہنم کو لایا جائے گا، فتظفر ظفرۃ، وہ ایک چیخ مارے گی، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے سارے آسمانوں کے فرشتے زمین پر گر جائیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ فرشتوں نے تو جہنم میں جانا بھی نہیں، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ انبیاء نے جہنم میں جانا نہیں، پکی ٹھکی بات ہے، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا خوفناک آواز ہوگی اس جہنم کی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو پکڑے ہوئے 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوتی۔ اگر اللہ کی تجلی اس پر نہ پڑے تو وہ سارے مومن کافروں کو نگل جائے، کھا جائے۔ اور اس سارے میدان محشر میں جب باپ بیٹوں کو بھول جائے گا، بھائی اپنے بھائیوں کو بھول جائیں گے، اور رشتے ناتے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، نبی اپنی امتوں کو بھول جائیں گے، اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، سب نفسی نفسی کی ایک گونج ہوگی پورے میدان محشر میں، نفسی 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 نفسی۔ اس میں ایک آواز آئے گی جو سب سے الگ ہوگی، جو سب سے مختلف ہوگی، جو درد بھری ہوگی، جو ایک پکار ہوگی، جو ایک آہ ہوگی، جو ایک فریاد ہوگی۔ اور وہ کیا ہوگی؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تو اس آواز وہ اتنے بلند ہوگی کہ نظریں ادھر گھوم جائیں گی کہ یہ کون ہے؟ ساری دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہے، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ تو جب نظریں گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے آواز تک پہنچے گی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی فریاد اور پکار ہوگی اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سب بھول جائیں گے ایک دوسرے کو سوائے ہمارے نبی کے، کہ وہ اپنی امت کو اس دن بھی یاد رکھیں گے۔ تو بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں اسے بھول جائیں، وہ قیامت میں بھی ہمیں نہ بھولے، اور ہم انہیں اس جہان میں بھول جائیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے اس کی زندگی کے خلاف چلیں، اس کی سنتوں کو ذبح کریں، اس کے طریقوں کے خلاف بغاوت کریں، اس کی شریعت کے خلاف بغاوت کریں، اس کے قرآن کا مذاق اڑائیں۔ اس کے باوجود میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں، میرا نبی فرمائے گا میری امت سب کے لیے، ناچنے والی کے لیے بھی، گانے والے کے لیے بھی، شرابی کے لیے بھی۔ میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور مدینے کی بات ہے، آپ رات کو اٹھتے ہیں یا رب امتی امتی، یا اللہ تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا ہے، اور جو میری نہ مانے تیری مرضی ہے، عذاب دے یا معاف کر۔ اور یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو ان کو عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر، تیری مرضی اپنی امت کے لیے۔ لیکن یا اللہ، لیکن یا اللہ، لیکن یا اللہ، نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں نہ میں ابراہیم کی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی۔ یہ کہہ کر آپ اتنا روئے اتنا روئے
کہ جبریل کو آنا پڑا اور آ کر اللہ کو تو پتا تھا، جبریل کو بھیجا، جاؤ پوچھو میرا نبی کیوں رو رہا ہے؟ تو جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا۔ تو جبریل واپس گئے، وہاں سے پیغام آیا، سنرضیک فی امتک، میرے محبوب میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں۔ جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف فرمائے۔ وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کر دے۔ جو اتنے احسان کرے تو اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے جو ہم دے رہے ہیں، جو ہمارے بازار کے تاجر دے رہے ہیں، جو ہمارے حکمران دے رہے ہیں، جو ہمارے زمیندار دے رہے ہیں، جو ہمارے غریب دے رہے ہیں، جو ہمارے مالدار دے رہے ہیں، جو عورتیں کر رہی ہیں، جو مرد کر رہے ہیں۔ احسان، کتے کو روٹی کھلاؤ تو ساری زندگی وفا کرتا ہے، اور آپ کے بچوں کے سامنے بھی سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سوٹیاں مار رہے ہوتے ہیں تو وہ چپ کر کے ان کی سوٹیاں کھا رہا ہوتا ہے، اور باہر سے کوئی 6 فٹ کا آ جائے تو اس کو جا کے پڑ جاتا ہے۔ ایک کتے سے تو سبق سیکھو کہ وہ کس قدر وفادار ہے، کس قدر وہ اپنے مالک کی 2 وقت کی روٹی کی وہ قدر کرتا ہے، اور اس وفا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہمارے والد فوت ہوئے 1988 میں، ہماری والدہ اکیلی تھی، تو ایک کتیا کہیں سے آ گئی، انہوں نے نوکروں سے کہا انہیں روٹی کھواتا کرو، تو اس کو روٹی کھوا دیتے تھے، چھوٹے سے قد کی تھی۔ پھر ہماری والدہ 2001 میں فوت ہو گئی، تو کوئی بھی گھر میں نہ رہا، میں تبلیغ کے سفروں پر، بھائی میرا ڈاکٹر، اس کتیا نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، اس کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں تھا۔ نوکر تو وہ اہتمام نہیں کرتے تھے جب تک مالک نہ کہے، وہ بھوکی پیاسی ہمارے گھر میں مر گئی، اس نے گھر نہیں چھوڑا۔ ہم نبی کا در چھوڑ دیں 10 روپے کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند دن کی زندگی کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند اپنی ضرورتوں کے پیچھے، تو یہ ایمان ہے۔ اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک میری زندگی تمہاری ساری خواہشات پہ غالب نہ آ جائے۔ جو میں لے کر آیا ہوں وہ تمہاری زندگی میں آئے، اپنے جذبے، اپنی خواہشیں، اپنے رواج، اپنی رسمیں، اپنے کاروبار، ہر چیز میری لائی ہوئی زندگی کے تابع کرو گے تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہاں پہ جاتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کے امتحان کو جانتا ہوں، میں اس کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تمہارا کیا خیال ہے مفت میں جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلوں پر آئے تھے، جن پر ایسی آزمائشیں امتحان آئے کہ پکار اٹھے ایمان والے اور پکار اٹھے رسول، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو پھر اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ الا، گھبراؤ نہیں، ان نصر اللہ قریب، میری مدد قریب ہے، میری مدد قریب ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس نے ایک گندے پانی سے بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں یہ شکلیں عطا فرمائیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، بجلی چلی جائے تو کم ختم ہو گیا، اور میرا رب 3 اندھیروں میں بناتا ہے، 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور صرف مجھے نہیں پیدا کر رہا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے ہیں، اور صرف انسان کے نہیں، جنات کے بچے بن رہے ہیں، صرف جنات کے نہیں، جانوروں کے بچے بن رہے ہیں، صرف جانوروں کے نہیں، پرندوں کے،
अंडों में बच्चे बन रहे हैं, सिर्फ परिंदे नहीं, मछलियों के पेट में अंडे बन रहे हैं। ये छोटी सी मछली है ट्राउट, एक वक्त में वो 3000 अंडे देती है। और कितनी ट्राउट हैं, मेरा रब एक एक अंडे के अंदर क्या बन रहा है वो जानता है। परिंदे के पेट में क्या अंडा बन रहा है वो जानता है, माँ के पेट में बच्चा या बच्ची है वो जानता है, सांप के अंदर क्या बन रहा है वो जानता है, हाथी के अंदर क्या बन रहा है वो जानता है, शेरों के अंदर क्या बन रहा है वो जानता है। ये तो जानदार हैं। इस दरख्त पे कितने आम लगेंगे मेरे रब को पता है। पूरी दुनिया के आम, पाकिस्तान के ही ले लो, हमारा इलाका, मेरा इलाका तो मुल्तान है ना, पूरी दुनिया मुल्तान आम बागात से भरा हुआ है। पूरी दुनिया के बागात छोड़ो, सिर्फ पाकिस्तान के दरख्त सोचो कितने पेड़ हैं, हम नहीं गिन सकते। और अल्लाह ताला ने आम भी गिने हुए हैं। फिर ये आम पक के कहाँ जाएगा अल्लाह को उसका भी पता है। फिर ये आम मुल्तान से फैसलाबाद आएगा, अल्लाह को इसका भी पता है। ये कराची जाएगा, अल्लाह को इसका भी पता है। इस पे तारिक जमील का नाम लिखा हुआ है, उसे इसका भी पता है। मेरा मुलाजिम जाता है, वो आम उठाता है, वो देखता है, वो नीचे रख देता है, फरिश्ता छड़ी मारता है, और तारिक जमील का नाम कोई नहीं, दुआ चाह। फिर दूसरा उठाता है, उससे भी गंदा होता है, वो थैले में डाल देता है। एक हम आम जो उठा रहे होते हैं, अल्लाह की कसम ऊपर से निजाम चल रहा होता है, ये इस पे तेरा नाम है डाल ले, इस पे तेरा नाम है डाल ले। एक 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 फिर एक बकरी जो फैसलाबाद में ज़बह होकर लटकाई जाती है, 50 आदमी उसका गोश्त लेके जाते हैं। अल्लाह को एक एक का पता है किसकी बोटी किसके पेट में गई, हड्डियां फेंक दी, अल्लाह को एक एक हड्डी का पता है, बिल्ली ने खाई या कुत्ते ने खाई या चींटे ने खाई, और ये बकरी पूरी दुनिया में फैल गई। और अल्लाह ताला ने, और इस आदमी ने एक बकरी नहीं खाई, सारी जिंदगी कितने गोश्त खाए, कट्टे दे, मझ दे, गां दे, बच्चे दे, मच्छी, मुर्गे, कितना कुछ खाया, कितना खाया। और मेरा रब, जब चलो एक ब्रायलर ही ले लो, तो रोज ब्रायलर खाते हैं, कितने ब्रायलर पेट में गए हैं, मेरा रब उनको जिंदा करेगा तो एक एक उसके पर को भी जमा करके जिंदा करके खड़ा करके दिखा दे। एक बकरी जो पूरी दुनिया में फैल गई, अल्लाह उसके अज़ा को इकट्ठा करके जिंदा करके दिखा देगा। एक मछली जो कितने पेटों में गई, अल्लाह उसके एक एक जुज़ को, उसकी हड्डियां चींटियां खा गई, बिल्लियां खा गई। किस तरह मेरा मौला कज़ालिकन नुशूर, अल्लाह तुम्हें जिंदा करके दिखा देगा। अल्लाह तुम्हें आलू इज़ा कुन्ना इज़ामन नखरा तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, कि वो कहते हैं मर के मिट्टी हो गए, इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। ये देखो एक आया, ये उमैया बिन खलफ है, कुरैशी था, उसके हाथ में एक पुरानी हड्डी थी, तो अल्लाह के नबी के सामने ना उसने उसको ऐसे अपने अंगूठे से ना उसको ऐसे पीसा, वो पुरानी हड्डी आई, वो पिस गई, तो उसने फूंक मारी, वो उसकी जो राख थी बनी थी वो हवा में उड़ गई। तो वो कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तेरा दावा है कि तेरा रब इसे जिंदा करेगा, ये जिंदा होगी? तो अल्लाह ने सूरह यासीन की आखिरी आयत उतारी, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। देखो 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 है नुतफे दे बड़े इंसान नो, जिसे मैंने एक गंदे पानी से किया, वो मेरे मुकाबले में आता है और मुझसे मिसालें और दलीलें मांगता है कि हड्डी कौन जिंदा करेगा? क्या इसको पैदा किसने किया था, इसे बनाया किसने था? हाथी को शक्ल कौन देता है? सुभान अल्लाह। मगरमच्छ को शक्ल कौन देता है? वेल मछली को शक्ल कौन देता है? वेल मछली का बच्चा ही हाथी के बराबर पैदा होता, कौन है ये? और वो जब वो नर मादा मिलते होंगे वो की बला होगी, समंदर गड्ढा तूफान आमदा होगा, नर मादा मिलते होंगे, तो कौन है? किसने आसमान को खड़ा कर दिया? किसने सूरज को गरमा दिया?
کس نے چاند کو ٹھنڈا کیا، کس نے تاروں کو حسین بنایا، کس نے رات کے اندھیرے بنائے، کس نے دن کے اجالے بنائے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کون ہے دریاؤں کو بہاتا، وہ اللہ ہے۔ کون ہے بارش کو قطرہ قطرہ برساتا، وہ اللہ ہے۔ انا سببنا الماء صبا، اللہ ہے، قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے۔ کون ہے زمین کو پھاڑتا، ثم شققنا الارض شقا، وہ اللہ ہے۔ کون ہے اس سے پھل پھول نکالتا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، وہ اللہ ہے جو پھول نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، خوشبو ڈالتا ہے۔ ہمارے آموں کے باغ ہیں، یہ چوسے کی خوشبو الگ ہے، دوسری کی الگ ہے، روٹول کی الگ ہے، کوئی اسی میں سپرے کی تا خوشبو دا، یا ہم نے کوئی بوریاں ڈالی ہیں چینی کی آم کی جڑ کے اندر، یہ کڑوی لکڑی، اس سے آم اتنا میٹھا کیسے نکلتا ہے؟ اتنے سارے بیج سے اتنا بڑا تربوز کیسے نکلتا ہے؟ 70 فٹ اوپر جا کے ناریل کیسے بنتا ہے؟ اس میں پانی کون ڈالتا ہے؟ زمین کا فرش، والارض بعد ذلک دحاہا، تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا، پانی کو نکالا، ومرعاہا، اور چارے کو نکالا، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑا، متاعا لکم ولانعامکم، من کو روڈ توڑے واسطے بنایا ہے، توڑے واسطے بنایا ہے۔ والارض مددناہا، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تو کس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہاری دھرتی کو 2 دن میں بنایا؟ وتجعلون لہ اندادا، اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ کیا نادانی کی انتہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پہلے پتھر کے بناتے تھے اب پلاسٹک کے بناتے ہیں، اور انہیں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مر گئے قبروں میں چلے گئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ زندہ ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ بیماری سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ غفلت سے پاک ہے، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اندھیرے اجالے سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اللہ کے خزانے اللہ کا چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے تو وہ خود دے گا تمہیں، اللہ سے لے کر دے۔ ہمارا علاقہ سارا جاہلیت کا ہی سے بھرا ہوا ہے، تو میں تلمبے سے گاؤں آ رہا تھا تو میرا ایک رشتہ دار اپنے باغ میں، آم کے باغ میں چارپائی ڈال کے آم کے نیچے بیٹھا تھا، تو میں نے گاڑی روکی، میں چلا گیا، میں کیا لبا بھائی کی آ رہے ہیں جو بڑا چنگا ہے، میں نے کہا طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گیا۔ میں کہا یار وابی کون اندر ہے کہ جڑے پیرانو نہ مننے، میں کہا میں تو پیرانو منے نا، پر میں آنا پیر پتر نہیں دے سکتا، پیر سیدھی راہ دس سکتا ہے۔ اکھے ایو تو گل، ہر پیر پتر دے سکتا ہے، انہاں دا کوٹا ہوندا اللہ سائیں کول، اپنے کوٹے چو لے کے دے دیں۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ جہالت کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے۔ تم تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہو 6-7 ہزار، تم سب بولنا شروع کرو تو کسی کو کسی کی سمجھ میں آئے گی؟ اور میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، ہائے 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 ہائے، حدیث بھی چس آگے۔ میرے بندو، اولین آخرین، انسان، جنات، بوڑھے، جوان، خشک، تر، مرد، عورتیں، اگلے پچھلے، زندہ، مردہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس زمین پر سارے نہیں آ سکتے، لہذا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ نئی زمین پیدا کرے گا معاشر کے دن جس پر یہ ساری دنیا کھڑی ہو سکے گی۔ یہ زمین نہیں ہوگی کان صفا، نہ اس میں کوئی کھڈا ہوگا نہ اس میں کوئی ٹیلا ہوگا، ایسے سیدھا میدان ہوگا، اور اس کو اللہ بڑا بنائے گا تاکہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم ایسا کرو، سارے جتنے کھڑے ہو، جن بھی، انسان بھی، گونگے بھی، کٹھے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے۔ جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، میرے محبوب کی زبان عربی ہے۔
لیکن اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اس وقت میں نے کہیں پڑھا تھا 6010 زبانیں بولی جا رہی. ہزاروں زبانیں مٹ گئی, ہزاروں زبانیں آگے آنے والی ہیں. ہر زبان میں مانگو. ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, پٹھان کو یہاں بلاؤ, پنجابی کو اس کے سامنے کھڑا کرو, پنجابی پٹھان کے نہیں سمجھے گا, پٹھان پنجابی کے نہیں سمجھے گا. سندھ میں چلے جاؤ تو سندھی پنجابی کے نہیں سمجھے گا, پنجابی سندھی کے نہیں سمجھے گا. اور پنجاب کا کھوتا, سرحد کا کھوتا اور بلوچستان کے کھوتے کو کھڑا کرو, تریانوں پتہ لگے گا اسی کی گل کر رہے ہیں. انسان تو اتنا بے بس ہے. سارے انسان جنات اور دعائیں اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں, اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں. کتنی زبانیں چل رہی ہیں اور گونگے اشاروں سے مانگی تو میرا رب کہتا ہے لا الہ الا واہ میرے رب, واہ میرے رب, واہ میرے رب, لا یشغلہ سمعن عن سمعن. تو کتنے سارے جب کٹھے بولو گے تو مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ کون کیا کہہ رہا. ذرا تصور تو کرو, تصور تو کرو کہ آدم کی نسل, جنات کی نسل اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارے اور مانگے تو کہتا ہے کہ مجھے غلطی نہیں لگی اور میں اس ایک ہی وقت میں کسی سے غافل بھی نہیں ہوں گا, میں سب کی اکٹھے سنوں گا. یہ اللہ تعالیٰ لین لا دیندا بھائی واری واری آؤ کلے کلے آؤ کہ تسی دو دو ترے ترے آ کے کھپ آتی ہے تو انشاءاللہ ایک قیامت ہو رہا جاندی ساڑی واری نہ آن. تو میرا رب کہتا ہے میں تم سب کا شور سنو. گونگا تو کچھ نہیں بولے گا نا, گونگا تو دل سے بولے گا, لگا تو وہ بھی سنو. ساتھ جانور بھی کھڑے کر دو, وہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے. تم سارے مانگو اور میں سب کا مانگا دے دوں, دے دوں, دے دوں. میں سب کا مانگا دے دوں. تو میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں بھی اتنی بھی کمی نہیں آئی. سوئی پر تو کچھ لگ گیا, تری لگ گئی, تری پانی تو نہیں, تری تو لگ گئی. تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اتنے خزانوں کا مالک ہے میرا آقا اللہ, اور زندہ الحی القیوم الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى. یہ میرا اللہ ہے, یہ میرا ادعونی استجب لکم. اور میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب, میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں. زور سے بولو سنتا ہوں جیسے میں بول رہا ہوں. اب آپ نے نہیں سنا لیکن میں نے سنا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بھی سنتا ہوں. یعلم السر. اچھا تم زور سے بھی نہ بولو, تم ایسا بھی نہ بولو, دل میں بولو, دل میں. میں نے نہیں سنا, میرا رب کہتا ہے میں یہ بھی سن رہے, میں نے یہ بھی سن لیا. تیرے دل کی دھڑکنوں سے جو صدائیں اٹھتی ہیں تیرا رب وہ صدا بھی سنتا ہے. جن کے پاس ایسا اللہ ہو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکیں تو وہ زندگی تو نہ ہوئی.
یہ ساری دنیا میرے رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اچھا، جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، اس کو کہیں آنا ہی نہیں پڑتا، وہ ذرہ ذرہ اس کی قدرت پر گواہی دے رہا ہے۔ خوبصورت 14ویں کا چاند دیکھا کرو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ سورج کی شعاؤں کو دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں۔ عقاب کی اڑان دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ہرن کا مشک دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ گائے کے تھن کا دودھ دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، ادھر آنتے ہیں، ادھر گندگی ہے، اور اس کے اندر سے من بین فرث و دم لبنا خالصا صائغا للشاربین۔ دودھ نو ویکھ کے ہی اللہ یاد آ جاندا ہے۔ اس کو سفید رنگ کس نے دیا؟ کوئی چونا کھوایا ہے تسی گاہ نوں؟ ہیں؟ چونا کھوایا ہے تو یہ سفید کیسے ہو گیا؟ یہ مزیدار کیسے ہو گیا؟ اور یہ دودھ ہے، پھر یہ مکھن بھی ہے، پھر یہ دہی بھی ہے، پھر یہ گھی بھی ہے، پھر یہ کھویا بھی ہے۔ یہ ایک دودھ کے اندر اتنے، یہ کیا کون کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا صائغا للشاربین۔ دودھ کا قطرہ قطرہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ سانپ کی پھونکار لا الہ الا اللہ بول رہی ہے۔ بلبل کا نغمہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ چڑیا کی چہچہاہٹ لا الہ الا اللہ بول رہی ہے۔ ندی نالوں کا شور لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ آبشاروں کی لہریں جب نیچے گرتی ہیں تو لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں۔ پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ صدف میں موتی بنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ زمین میں خزانے نکلتے ہیں تو اللہ اللہ پکار رہے ہیں۔ اللہ اللہ کی صدا ہے پوری کائنات میں۔ او میرے نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، ہمیں اللہ کی قدرت بتائی، ہمیں اللہ سے ملنا جوڑ بٹھانا سکھایا۔ اس رب سے ٹوٹ گئے تو سب کچھ ختم۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وأنا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ تو میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دنیا کے لیے وعدہ نہیں، ما نشاء لمن نرید۔ سارے بازار میں لوگ منافع کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کسی کا چل گیا ہے، کسی کا نہیں چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا دنیا جس کو چاہوں گا جتنی چاہوں گا اتنی دوں گا، اور اپنے بارے میں کہتا تو میری طلب میں آ، میں تمہیں مل جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اور اللہ ہمارا بن گیا۔ صحابہ نے اللہ کو تو اپنا بنا لیا تھا، اللہ سے جوڑ بٹھا لیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا 4 لشکر، تو ایک لشکر حضرت عمرو بن عاص کا تھا، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تھا، ایک حضرت یزید بن ابی سفیان کا تھا، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کا تھا۔ تو یہ حضرت عمرو بن عاص کا لشکر سب سے پہلے شام میں داخل ہوا، یہ 8000 تھے۔ آگے رومی جرجیس، روم کا سردار 1 لاکھ کا لشکر لے کے پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا تھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ 8000 تے 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ ہمیں رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ہمیں یقین ہو گیا ہا ہونا المحشر، آج یہیں قبریں بنے گی ہماری، آج یہیں موت آئے گی ہمیں۔ تو ما کان شعارنا الا ما کان، عرب جو تھے جب لڑتے تھے نا تو شعر پڑھتے تھے، ان شعروں کو رجز کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں شعر بھول گئے، اور اب سب کی زبان پر ایک آواز تھی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ سب کا ایک ہی بول تھا۔ 1 لاکھ کے سامنے 8000 وہ بھی گھیرے میں آ گئے ہوں تو کتنے ہی بڑے پہلوان ہوں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری نظر آسمان پر بار بار اٹھ رہی تھی،
تو سورج کے زوال کے بعد میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا ان فرجت فی السماء فرجتن، آسمان میں ایک شگاف ہو گیا، آسمان پھٹ گیا، وخرجت منها خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان پر سوار سفید پگڑیاں،